حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت کے قریب دنیا میں تشریف لائیں گے تو اپنے دست مبارک سے عظیم ترین فتنے دجال کو قتل کریں گے۔ اس کے بعد لوگ امن کی زندگی بسر کر رہے ہوں گے کہ یاجوج ماجوج کی دیوار ٹوٹ جائے گی اور وہ زمین پر نکل پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو طور پہاڑ کی طرف جمع کر لیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس کا نہ ہوگا۔ یاجوج ماجوج اتنی بڑی تعداد میں اور اس تیزی کے ساتھ نکلیں گے کہ ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے معلوم ہوں گے۔ وہ شہروں کو روند ڈالیں گے اور زمین میں جہاں پہنچیں گے تباہی مچا دیں گے۔ جس پانی سے گزریں گے اسے پی کر ختم کر دیں گے۔ ان کی ابتدائی جماعت جب بحیرہ تبریہ پر سے گزرے گی تو اس کا پورا پانی پی جائے گی، اور جب ان کی آخری جماعت وہاں سے گزرے گی تو اسے دیکھ کر کہے گی کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ ہر طرف تباہی و بربادی کرنے کے بعد یاجوج ماجوج کہیں گے کہ ہم اہل زمین پر تو غلبہ پا چکے ہیں، آؤ اب آسمان والوں سے جنگ کریں۔ جس وقت یاجوج ماجوج زمین پر فساد مچا رہے ہوں گے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ طور پہاڑ پر محصور ہوں گے، جہاں غذا کی سخت قلت کی باعث لوگوں کو ایک بیل کا سر 100 دینار سے بہتر معلوم ہوگا۔ مسلمانوں کی شکایت پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بدعا فرمائیں گے، جس کے بعد اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں اور کانوں میں ایک کیڑا اور حلق میں ایک پھوڑا نکال دے گا، جس سے سب کے جسم پھٹ جائیں گے اور وہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کے خاتمے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ زمین پر اتریں گے، لیکن زمین ساری یاجوج ماجوج کی لاشوں کی چکناہٹ اور بدبو سے بھری ہوگی، جس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوگی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی دعا کریں گے، بس اللہ تعالیٰ ایک ہوا اور لمبی گردنوں والے بڑے بڑے پرندے بھیج دے گا جو ان کی لاشیں اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا وہاں پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائے گا جو زمین کو دھو کر آئینے کی طرح صاف کر دے گی اور زمین اپنی اصلی حالت پر ثمرات و برکات سے بھر جائے گی۔ دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول امام عادل عام ہو جائے گا کہ کوئی مال کو قبول نہیں کرے گا، زکوٰۃ و صدقات لینا ترک کر دیا جائے گا، اور لوگ ایک سجدے کو دنیا و مافیا سے زیادہ پسند کریں گے۔ ہر قسم کی دنیا و دنیاوی برکات نازل ہوں گی، پوری دنیا امن و امان سے بھر جائے گی۔ 7 سال تک کسی بھی شخص کے درمیان دشمنی نہ پائی جائے گی، سب کے دلوں سے بخل، کینہ اور بغض و حسد نکل جائے گا۔ 40 سال تک نہ کوئی مرے گا اور نہ ہی بیمار ہوگا۔ ہر زہریلے جانور کا زہر نکال لیا جائے گا۔ سانپ اور بچھو بھی کسی کو تکلیف نہیں دیں گے۔ بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے، یہاں تک کہ بچہ اگر سانپ کے منہ میں بھی ہاتھ دے گا تو وہ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ درندے بھی کسی کو کچھ نہیں کہیں گے۔ آدمی شیر کے پاس سے گزرے گا مگر وہ انسان کو نقصان نہیں پہنچائے گا، یہاں تک کہ لڑکی شیر کے دانت کھول کر دیکھے گی تو وہ اسے کچھ نہیں کہے گا۔ اونٹ شیروں کے ساتھ، چیتے گایوں کے ساتھ اور بھیڑیے بھیڑ بکریوں کے ساتھ چریں گے۔ بھیڑیا بکریوں کے ساتھ ایسا ہوگا جیسے کتا ریوڑ کی حفاظت کے لیے رہتا ہے۔ زمین کی پیداواری صلاحیت اتنی بڑھ جائے گی، بیج ٹھوس پتھر میں بھی بویا جائے گا تو اگ آئے گا۔ ہل چلائے بغیر بھی ایک مد سے 700 مد گندم پیدا ہوگی۔ ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ اسے ایک جماعت کھائے گی اور اس کے چھلکے کے نیچے لوگ سایہ حاصل کریں گے۔ دودھ میں اتنی برکت ہوگی کہ دودھ دینے والی ایک اونٹنی لوگوں کی بہت بڑی جماعت کو، ایک گائے پورے قبیلے کو اور ایک بکری پوری برادری کو کافی ہوگی۔
नज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम के बाद ज़िंदगी बड़ी खुशगवार होगी। आप दुनिया में निकाह फरमाएंगे और आपकी औलाद भी होगी। निकाह करने के बाद आपका दुनिया में क़याम 19 साल तक रहेगा। फिर आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो जाएगी। मुसलमान नमाज जनाजा पढ़कर आपकी तदफीन कर देंगे। कुरान वाज़े तौर पर गवाही देता है कि ये दो वैशी खूनखार कबीलों के नाम थे। वो लोग अपने इर्द गिर्द रहने वालों पर बहुत ज़्यादतियाँ और जुल्म करते थे। मुफस्सिर इल्लामा तबातबाई ने अल-मीज़ान में लिखा है कि तौरीत की सारी बातों से मजमूई तौर पर मालूम होता है कि याजूज माजूज एक या कई बड़े बड़े कबीले थे। ये शुमाली एशिया के दूर दराज इलाके में रहते थे। ये जंगजू, गारतगर और डाकू किस्म के लोग थे। तारीख के बहुत से दलाइल के मुताबिक ज़मीन के शुमाल मशरक मगोलिस्तान के इतराफ़ में गुज़िश्ता ज़मानों में इंसान का गोया जोश मारता हुआ चश्मा था। यहाँ के लोगों की आबादी बड़ी तेज़ी से फलती और फूलती थी। आबादी ज़्यादा होने पर ये लोग मशरक की सिमत या नीचे जनूब की तरफ चले जाते थे और सेल रवां की तरह इन इलाकों में फैल जाते थे और फिर तदरीजन वहाँ सकूनत इख्तियार कर लेते थे। तारीख के मुताबिक सैलाब की मानद इन कौमों के उठने के मुख्तलिफ दौर गुजरे हैं। इल्लामा अलवसी रहमतुल्लाह अलैह का कलाम रूहुल मुआनी में है, याजूज मजूज कौन हैं? लोगों ने उसमें कलाम किया है कि याजूज मजूज कौन लोग हैं। याजूज मजूज बनी नू इंसान की दो कौमों या दो कबीलों का नाम है। आदम अलैहिस्सलाम रियाफस बिन नू अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, जो तुर्क का जद आला है और तुर्क इस ख़ानदान की एक शाख है जो सैयद सुल्करनैन के इस तरफ तुर्क कर देने यानी छोड़ दिए गए थे। गोया के लफ्ज़ तुर्क मतरूक से मुश्तक है और ये लोग काफिर हैं और दोस्ती हैं और इस कदर कसीर और बेशुमार हैं कि उनमें और अहले बैशत में वो निस्बत है कि जो एक और हज़ार में है। साबका व लाहका में से जिस कदर इफराद दोज़ख में जाएंगे उन तमाम के मुकाबला में अक्सरियत याजूज मजूज की होगी। बुखारी की हदीस में है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म देंगे कि अपनी औलाद से दोज़ख का लश्कर जुदा कीजिए। अर्ज़ करेंगे कि किस कदर? अरशाद होगा हर हज़ार से एक कम हज़ार। और बाज़ इल्मा ये कहते हैं कि याजूज मजूज आदम की औलाद से तो हैं लेकिन हवा के पेट से नहीं, गोया वो आम आदमियों के महज बाप शरीक भाई हैं। हाफिज़ अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये बात सिवाय काबो अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के और किसी से मनकूल नहीं। और बाज़ कहते हैं कि याजूज माजूज तुर्कों के दो कबीले हैं।